पाकिस्तान एक आत्मघाती देश है जिसके पास मरने और मारने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। इसलिए हो सकता है भारत एक बार को समझदारी से भी काम ले, लेकिन पाकिस्तान समझदार देश नहीं है। बेगैरत बेशरम लोग हैं, आप में ना कमर है ना जहनियत है, कुछ नहीं है। इट्स अ कंट्री मेड ऑफ लुटेरास। Why don't you just go surrender to India? अरे गटर है भाई, या पाकिस्तान थोड़ी है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द सोशल मीडिया शो। इस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में एक नेगेटिव परसेप्शन बिल्ड किया जाता है और कहा जाता है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बनने जा रहा है और इसका कोई फ्यूचर नहीं। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन और उसके बाद पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर बनने की वजह से बहुत सारे मुल्क पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहते और उसमें सबसे एक्टिव हमारा नेबर इंडिया है। लेकिन हम सिर्फ दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हमारे अपने मुल्क में भी हैं जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान का दुनिया में ये इमेज बनने का ब्लेम हमें सबसे ज़्यादा अपने आप को करना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे हमारे अगेंस्ट एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं जो कि उनका मिशन है, तो हमारी तरफ से भी एक सॉलिड काउंटर नैरेटिव आना चाहिए था, जो कि बहुत कम पेश किया गया। हमने खुद अपनी नेगेटिविटीज़ को मैग्नीफाई करके अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया। हमारा मीडिया भी मेजॉरिटी नेगेटिव न्यूज़ ही देता है, और क्यों ना दे, नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा बिकती है और मीडिया हाउसेस के प्रॉफिट्स में उतना ही इजाफा करती है। दुनिया के हर मुल्क के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और कुछ नेगेटिव। परफेक्शन हमें प्रैक्टिकली कहीं भी नज़र नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट अ न्यूयॉर्कर हु हैज़ नॉट बीन रॉब्ड वंस। अब इसका ये मतलब नहीं है कि न्यूयॉर्क में चोर डोमिनेट करते हैं या वहाँ सिर्फ चोरियाँ ही होती हैं। अगर हम अपने नेबर इंडिया को देखें तो वो आज तक अपनी आवाम को टॉयलेट्स तक नहीं दे सके। रेप केसेस और सुसाइड की रेशो बहुत हाई है। वहाँ लोअर कास्ट के साथ जो सलूक होता है वो हम सब जानते हैं। इसके अलावा बीफ खाने के शक पे लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन हमने कभी इन चीज़ों को इस तरीके से ग्लोरीफाई नहीं किया, क्योंकि ये आपके इंटरनल इश्यूज़ हैं। आप उन पे फोकस करें और हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चीप प्रोपागेंडा करना बंद करें। हमें अपनी वीकनेसेस का पता है और बहुत तेज़ी से इनको दूर कर रहे हैं। ये वही मुल्क है जिसने पिछले 15 सालों में हज़ारों बॉम्ब ब्लास्ट, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स जैसी मुश्किलात को झेला है, और बड़ी बहादुरी से ये मुल्क इन मुश्किलात से निकला है। जिस मार्केट में ब्लास्ट होता वहाँ कुछ दिनों बाद पहले से ज़्यादा शॉपिंग होती। जिस स्कूल में ब्लास्ट होता वहाँ पहले से ज़्यादा एडमिशन्स के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को ले आते। जिस पार्क में ब्लास्ट होता वहाँ पहले से ज़्यादा फैमिलीज़ आ जाती, सिर्फ उन एलिमेंट्स को ये मैसेज देने के लिए कि उनकी इन बुज़दिलाना हरकतों की वजह से पाकिस्तान कमज़ोर नहीं बल्कि और मजबूत होता जा रहा है। आप खुद ही बताइए, जिस मुल्क को इंटरनली और एक्सटर्नली इतनी मुश्किलात से गुजरना पड़े उसके क्या हालात होंगे। ये पाकिस्तान ही है जो इस सब के बावजूद ना सिर्फ स्टेबल है बल्कि हर साल पहले से ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है और तरक्की करता जा रहा है। दुनिया की सबसे ज़्यादा खुश रहने वाली कौमों में से एक कौम है ये पाकिस्तान। कहा जाता है कि पाकिस्तान में है क्या, ये बिल्कुल बेकार मुल्क है, इसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है इसके पास, ये एक ख़तरनाक मुल्क है। तो पाकिस्तान दुनिया के उन बहुत कम मुल्कों में से एक है जहां हर तरह के लैंडस्केप्स और मौसम पाए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के शानदार पहाड़ों से लेकर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की वादियों तक, और फिर पंजाब के सरसब्ज़ मैदानों से लेकर सिंध और बलूचिस्तान के सहराओं और साहिलों तक कुदरत का शाहकार है ये मुल्क। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो गेटवे है टू द मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, चाइना और साउथ एशिया। पाकिस्तान दुनिया के उन बहुत कम मुल्कों में से एक है जहां आपको हर रंग व नस्ल और डिफरेंट कल्चर्स के लोग मिलेंगे, और ऐसे भी दुनिया में बहुत कम मुल्क हैं जहां के लोग 2 से 3 लैंग्वेजेस बोलते हैं। ये वही डेंजरस कंट्री है जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है UN पीस कीपिंग मिशंस में। ये वही मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ को होस्ट करता है। ये वही मुल्क है जो दुनिया की 195 कंट्रीज़ में से छठा और तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ में से पहला न्यूक्लियर पावर बना। ये वही मुल्क है जिसके पास दुनिया की डीपेस्ट सी पोर्ट गवादर है, जो कि बहुत जल्द CPEC की वजह से दुनिया की अहम तरीन पोर्ट बनने जा रही है। ये वही मुल्क है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल बेस्ड इरिगेशन सिस्टम मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट माइन पाकिस्तान में है। इस मुल्क के पास थर और चोलिस्तान जैसे बड़े डेजर्ट्स और K2 और नांगा पर्वत जैसे दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों में से पहाड़ हैं। हाईएस्ट पेव्ड इंटरनेशनल रोड कराक्रम हाईवे भी इसी पाकिस्तान में है। दुनिया के सबसे बड़े मैन मेड फॉरेस्ट में से एक छांगा मांगा भी पाकिस्तान में मौजूद है।
دنیا کا دوسرا بڑا ڈیم تربیلا بھی پاکستان میں ہے. ہلیجی لیک بھی پاکستان کا ایک ایسٹ ہے جسے ایشیا کی لارجسٹ برڈ سینکچوری کہا جاتا ہے. شندور ٹاپ گلگت میں واقع ہے اور یہ دنیا کی ہائیسٹ پولو فیلڈ ہے. موہنجو دارو بھی پاکستان کے صوبہ سندھ میں ہے جسے دنیا کی قدیم ترین ریمیز میں سے ایک مانا جاتا ہے. ایگریکلچرل پروڈکٹس جیسے کہ ویٹ، رائس، کاٹن اور ویجیٹیبلز، فروٹس کے ساتھ ساتھ ڈیری پروڈکٹس اور لائف سٹاک کی پروڈکشن اور ایکسپورٹ میں پاکستان آپ کو ہر رینکنگ میں ٹاپ 20 میں شامل نظر آئے گا. اس کے علاوہ پاکستان کی لیدر اور گارمنٹس انڈسٹری دنیا کے ٹاپ کے برانڈز کو را مٹیریل اور فنش پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتی ہے. اور اس کے علاوہ دنیا کی 50% فٹ بال پاکستان سے بن کر جاتے ہیں اور فیفا ورلڈ کپس میں بھی یوز ہوتے رہے ہیں. اگر ہم نیچرل ریسورسز کی بات کریں تو پاکستان از اے میوزیم آف منرلز. میٹالک منرلز میں آئرن اور کرومائٹس، کاپر اور نان میٹالک منرلز میں راک سالٹ، لائم سٹون، جپسم، ماربلز، جیم سٹونز، چائنا کلے. اس کے علاوہ سلفر، ایلومینیم، کرومائٹ، زنک، لیڈ بڑی تعداد میں موجود ہے. اگر ہم پاور ریسورسز کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس ایک بڑی تعداد میں کوئلہ موجود ہے جسے دنیا کا دوسرا یا تیسرا لارجسٹ ریزرو کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ نیچرل گیس اور کروڈ آئل بھی پاکستان میں ایک بڑی تعداد میں موجود ہے. اور ان سب کے علاوہ ریکوڈک میں پاکستان کے پاس دنیا کی 5th لارجسٹ گولڈ اور کاپر ریزروز موجود ہیں جن کی ویلیو تقریباً $500 بلین ایسٹیمیٹ کی جاتی ہے. ان سب کے علاوہ پاکستان کی نیشنل اینتھم ٹیون کو دنیا میں نمبر 1 رینک دیا جاتا ہے. دنیا کے بڑے بایو میٹرک ڈیٹا بیس میں سے ایک پاکستان کے نادرا نے کمپائل کیا ہے. پاکستان فری لانسر کنٹریز میں نمبر 3 پہ آتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے پاس بڑی تعداد میں انجینئرز اور ڈاکٹرز موجود ہیں اور ایک بڑی مین پاور اور لیبر فورس موجود ہے جو کہ دنیا کے ڈفرینٹ ریجنز میں اسپیشلی مڈل ایسٹ میں بڑی تعداد میں کام کر رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ پاکستانیوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں. یہ بڑے خود غرض اور ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. پاکستان کو دہشت گردوں کا اڈا کہا جاتا ہے اور جہاں پاکستان کا نام آتا ہے وہاں لوگوں کے ذہنوں میں چند ٹیررسٹ کا ذکر ڈال دیا گیا ہے جن میں سے کچھ پاکستان سے بلانگ بھی نہیں کرتے. پاکستان ان خوش نصیب ملکوں میں سے ایک ہے جہاں سب سے زیادہ چیریٹی دی جاتی ہے. یہاں عبدالستار ایدی جیسے عظیم لوگ سرکاری مدد کے بغیر دنیا کا سب سے بڑا چیریٹی بیسڈ ایمبولینس نیٹ ورک اسٹیبلش کر لیتے ہیں. یہاں عمران خان جیسے لوگ شوکت خانم جیسے ورلڈ کلاس ہاسپٹلز اور نمل جیسی یونیورسٹیز سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے بنا اور بڑی کامیابی سے چلا لیتے ہیں. یہاں ڈاکٹر ادیب رضوی جیسے لوگ بھی ہیں جو اپنی پوری زندگی لاکھوں پاکستانیوں کا اپنے SIUT ہاسپٹلز میں عزت کے ساتھ مفت علاج کر رہے ہیں. یہاں ایسے ہزاروں بزنس مین بھی ہیں جو روز لاکھوں غریب لوگوں کو عزت کے ساتھ 2 وقت کا بہترین کھانا کھلاتے ہیں. یہاں شہزاد روئے اور ابرار الحق جیسے آرٹسٹ بھی موجود ہیں جو کہ زندگی ٹرسٹ اور سہارا فار لائف ٹرسٹ جیسی NGOs کے ذریعے لاکھوں پاکستانیوں کو پڑھا رہے ہیں اور مفت علاج کی سہولیات دے رہے ہیں. پروین سعید بھی اسی پاکستان کا حصہ ہے جو روز ہزاروں پاکستانیوں کو عزت کے ساتھ کھانا کھلاتی ہے اور ان کی سیلف رسپیکٹ رکھنے کے لیے صرف $3 معاوضہ چارج کرتی ہے. انصار برنی بھی پاکستانی ہے جس نے دنیا بھر میں ہیومن رائٹس کی آواز بلند کی اور ان کی وجہ سے ہزاروں ایلیگلی ڈیٹین پاکستانی دنیا بھر کی جیلوں سے واپس پاکستان لائے جا چکے ہیں. پھر ڈاکٹر امجد ثاقب بھی اسی پاکستان کا حصہ ہیں جو اپنے انٹرسٹ فری مائکرو فائنانس آرگنائزیشن اخوت کے ذریعے 90,000 سے زیادہ غریب فیملیز کو سہارا دے چکے ہیں. پھر مشتاق چاپڑا کے دی سٹیزنز فاؤنڈیشنز کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں جن کے سینکڑوں اسکولوں میں ہزاروں بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ وہ چند پاکستانی تھے جن کا میں اپنے محدود وقت میں ذکر کر سکتا تھا. ان کے علاوہ ہزاروں لاکھوں اور ہیں جو کہ دن رات ایک کر کے اپنی فیلڈ میں اپنے پاکستانیوں کی مدد کر رہے ہیں اور پاکستان کا ایک سافٹ امیج بلڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ لاکھوں پاکستانی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور ہر فیلڈ میں بہترین کام کر کے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. آپ کوئی بھی فیلڈ اٹھا لیں، بزنس، فائنانس، پالیٹکس، ایکڈیمیا، میڈیکل سائنس، لٹریچر اینڈ آرٹ، انجینئرنگ، میڈیا، انٹرٹینمنٹ یا اسپورٹس، آپ کو پاکستانی نظر آئیں گے جو اپنے ٹیلنٹ کی بیس پہ پاکستان کا نام بلند کر رہے ہیں اور دنیا بھر سے پیسہ کما کر ریمیٹنسز پاکستان بھیجتے ہیں جو کہ ہماری اکانومی کا ایک بہت ہی اسٹرانگ ایسٹ ہے. اور جب بھی پاکستان پہ کوئی ڈاکومنٹری بنتی ہے تو ہمیشہ اس کے انڈر ڈیولپڈ ایریاز کو دکھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے باقی دنیا کی پرسیپشن یہی بن جاتی ہے کہ پاکستان صرف ایسا ہی ہے. لیکن سکے کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو کہ ہمیشہ اگنور کیا جاتا ہے. آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے.
اور آخر میں اس ملک کے پاس دنیا کی چھٹی سب سے بڑی ملٹری فورس اور جنگی اعتبار سے شاید دنیا کی بہترین فوج ہے، اور اس کی اسپائی ایجنسی ISI کو دنیا بھر میں ایک کمیٹڈ اور کمپیٹنٹ ترین اسپائی ایجنسی مانا جاتا ہے، اور یہی سٹیٹس اس کی ایئر فورس اور نیوی کا بھی ہے۔ یہی فوج تقریباً تمام مسلمان ملکوں کی فوجوں کو ٹریننگ دے چکی ہے اور بہت سے ممالک کے ساتھ جوائنٹ آپریشن میں ان کی مدد کر چکی ہے۔ یہی پاک فوج اکیلے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس اور دشمن ملکوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اس کے ہر ایک فوجی کو پاکستان کی طرف اٹھی ہوئی بندوق کے بیرل میں جنت نظر آتی ہے، اور وہ اس ملک کے لوگوں اور اس ملک کی سوورینٹی کو قائم رکھنے کے لیے بڑے فخر سے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ جو جذبہ اس پاک فوج میں ہے وہ یقیناً دنیا کی کسی فوج میں نہیں ہو سکتا۔ عرب اسرائیل جنگ میں ون وے آپریشن تھا۔ پاک فضائیہ کے F-16 وہاں تک بام گرا تو سکتے تھے، لیکن واپس آنا ممکن نہیں تھا۔ پوچھا گیا کہ کون کون والنٹیئر کرنا چاہتا ہے اس ون وے آپریشن کے لیے، جس میں زندہ واپس آنا ناممکن تھا۔ اس ہال میں موجود تمام پائلٹس نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم سب جانا چاہتے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک جوان ضرب عزم میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوتا ہے۔ اس کے جنازے پہ اس کے والد آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے درخواست کرتے ہیں کہ میرا چھوٹا بیٹا بھی فوج میں ہے، آپ اس کی ڈیوٹی بھی فرنٹ لائن پہ لگائیں، وہ بھی اسی بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کرے گا۔ اب آپ خود بتائیے، جس قوم میں ایسا جذبہ ہو اس کو کیا ہرایا جا سکتا ہے یا اس کو کسی بھی طرح توڑا جا سکتا ہے؟ میں گھنٹوں آپ کو اس پاکستان کے پازیٹیو ایسپیکٹس دکھا سکتا ہوں، لیکن اپنے اس محدود وقت کی وجہ سے مجھے یہاں پہ رکنا ہوگا۔ پاکستان کے اتنے برے حالات نہیں ہیں جتنا دنیا آپ کو بتاتی یا دکھاتی ہے، اور جو سب آپ کو میں نے دکھایا یا بتایا، یہ ملک اس سے بہت زیادہ بہتر، مضبوط اور خوبصورت ہے، اور یہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے قائم رکھنے کے لیے بنایا ہے، اور یہ انشاءاللہ ضرور قائم رہے گا۔ بدنصیب ہے وہ لوگ جو اس کو توڑنے یا اس کو نقصان پہنچانے کی باتیں کرتے ہیں یا کوششیں کرتے ہیں۔ لوگوں کو بدنصیب ہونے دیں، آپ خود اپنے ملک کو مضبوط کریں۔ اللہ اس ملک کا، اس کے لوگوں کا اور اس کو 24 گھنٹے محفوظ رکھنے والوں کا حامی و ناصر ہو۔ اسٹینڈ یونائٹڈ، اسٹینڈ فرم، پاکستان زندہ باد۔